حویلی پہنچنے پر جب وہ گاڑی سے اتری تو دونوں جانب ملازمائیں پھولوں کے تھال لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر ان دونوں سے کالے بکروں کو ہاتھ لگوا کر صدقے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ اندر سے حویلی کو اور شاندار سجایا گیا تھا۔ اسے لے جا کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بٹھایا گیا۔ مشعل نے اس کی چادر ہٹا دی۔ گاؤں کی ساری عورتیں حویلی کی بہو کو دیکھنے کے لیے جمع تھیں۔ زحا کو دیکھ کر گاؤں کی ساری عورتوں کی نظروں میں ستائش ابھری۔ ساری عورتیں حسرت سے خوبصورت لباس اور بیش قیمت زیورات پہنے اس مومی گڑیا کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے مسلسل دیکھنے پر اسے الجھن ہونے لگی۔ مشعل، یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ زحا پاس بیٹھی مشعل کے کان میں آہستہ سے بولی۔ یار، تم لگ ہی اتنی حسین رہی ہو کہ وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہی تم سے۔ ویسے سوچو، جب ان کا یہ حال ہے تو میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ مشعل نے اسے چھیڑا۔ بدتمیزی مت کرو تم۔ زحا نے اسے گھورا۔ اچھا، یہ رسموں کے لیے بیٹھی ہیں، وہ دیکھ کر ہی جائیں گی، میں بھائی کو دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مشعل جانے لگی تو زحا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ یار مشعل، میں تھک گئی ہوں، بعد میں کر لیں گے یہ رسمیں، وہ داور کا سن کے بولی۔ زحا، بس تھوڑی دیر لگے گی، میں بس ابھی آئی۔ یہ کہہ کر مشعل چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد داور کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی۔ تب تک گلزار بیگم بھی آ چکی تھی۔ داور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ صوفہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے دونوں کے کندھے آپس میں مل رہے تھے۔ زحا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بہانے دوسری جانب کھسکی تو داور اور بھی نامحسوس انداز میں اس کے ساتھ اور زیادہ جڑ کر بیٹھ گیا۔ زحا اب چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو صوفہ چھوٹا تھا اور دوسرا اس کا دوپٹہ داور کے نیچے دب گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رسمیں تمام ہوئیں تو داور کھڑا ہوا۔ اماں سائیں، میں دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ داور بیٹے، پر یہ کون سا ٹائم ہے جانے کا؟ گلزار بیگم نے اعتراض کیا۔ اماں سائیں، وہ دوستوں نے میری شادی کی خوشی میں محفل رکھی ہے، اگر نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، فکر مت کریں آپ، وہ ان کو مطمئن کرتا وہاں سے چل دیا۔ مشعل، جاؤ دلہن کو لے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور کچھ دودھ پھل بھی دے آؤ اسے۔ جی اچھا۔ مشعل اسے داور کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ داور سرشار سا اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور ہزار ارمان دل میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ کی جانب دیکھا تو وہ دشمن جہاں کمبل لپیٹے سوئی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا، جو اس کے ارمانوں کا خون کر کے خود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زحا ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے بچوں کے سے انداز میں سوئی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ بال سارے چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس پر جھکنے لگا، پھر ایک دم جھٹکے سے اٹھا اور واش روم کی جانب پھٹ گیا، کیونکہ وہ اس کی بے خبری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آیا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ وہ کچھ گیلا گیلا محسوس کر کے اٹھا تو دیکھا وہ پوری سائیڈ گیلی ہوئی تھی۔ اس نے زحا کو دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ معصوم صورت ایسے کارنامے بھی انجام دے سکتی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تو شکر تھا کہ صوفہ بڑا تھا اور وہ آرام سے لیٹ گیا۔ وہ زحا کے اس رویے کے پیچھے کی وجہ کو سوچنے لگا، پر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ لگا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ رات کو دیر سے سونے کے باوجود زحا کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ کھل گئی تھی۔ آنکھ کھلنے کے فوراً بعد تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے سب یاد آ گیا۔ کمرے میں چاروں طرف نظر گھمانے پر اس نے سوئے ہوئے داور کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا مرد صوفے پر بے ترتیب انداز میں پڑا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں روشنی ہو جانے پر اور شور سے داور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا کہ درد کی ایک لہر اس کی گردن سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گئی۔ وہ جو ہمیشہ نرم بستر پر سویا تھا، اس صوفے کی بے آرامی کو اس کا جسم برداشت نہیں کر پایا تھا۔ خیر وہ اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو زحا اسے کہیں نظر نہیں آئی کہ اس کی نظر گیلری کے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی۔ وہ زحا سے بات کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، پر اسے یہ وقت مناسب نہیں لگا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 7 بجے کے قریب داور واپس آیا۔ زحا سادہ سا سوٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کپڑے بدل کر تیار ہو جائیں، پھر ہم ناشتے کے لیے چلتے ہیں، داور اسے مخاطب کر کے بولا۔ اتنی جلدی؟ زحا حیرانی سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ گاؤں ہے، یہاں سب سحر خیز ہوتے ہیں، داور نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، پر زحا کو اس کا لہجہ طنزیہ محسوس ہوا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے ڈریسنگ روم کی جانب پڑ گئی۔ پیچھے موجود داور کی سوچوں کی ڈور کو مزید الجھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اسکن اور پنک امتزاج کا کڑھائی والا سوٹ پہنا ہوا تھا، ہونٹ پنک لپسٹک سے سجے ہوئے تھے۔ داور کی نظر جب اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ چلیں؟ زحا کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ ہاں چلو، یہ کہہ کر باہر کی جانب وہ بڑھ گیا۔ زحا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ ایک دم سے رکا اور بولا، ایک منٹ، میرے ساتھ آئیں یہاں۔
یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر ڈریسنگ کے پاس لے گیا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دراز میں سے کچھ نکالنے لگا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی دینی تو رات کو ہی تھی، پر آپ نے موقع نہیں دیا، اس لیے ابھی دے رہا ہوں۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ تھام کر اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اسے انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ زوہا نے جواب دیے بغیر جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف چل دی۔ داور بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ مشل اور گلزار بھی وہاں موجود تھی۔ السلام علیکم اما سائیں، داور نے بلند آواز میں سلام کیا اور گلزار بیگم کے آگے جھکا۔ وعلیکم السلام، ہمیشہ خوش رہو۔ گلزار بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زوہا بھی داور کی تقلید میں گلزار بیگم کو سلام کرتی ہوئی ان کے سامنے جھکی۔ انہوں نے زوہا کی پیشانی چومتے ہوئے اسے دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد جا کر وہ مشل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں ابھی بھی امید تھی کہ اس کے گھر والے سسرال میں اس کا مان رکھیں گے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ ملازمہ نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی۔ چلو ناشتہ کر لیں، گلزار بیگم بولتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ زوہا یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میرے گھر والوں کا انتظار کر لیں، اور چپ چاپ ناشتہ کرنے چل دی۔ ولیمے میں وہ سلور کلر کی میکسی پہنے ماہر ہاتھوں کے کیے گئے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ تقریب عروج پر تھی، پر اس کے گھر والے ابھی تک نہ پہنچے تھے۔ تقریب کا انعقاد حویلی کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ لان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مردوں اور ایک حصہ عورتوں کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ گلزار بیگم اور مشل سب مہمانوں سے زوہا کا تعارف کروا رہی تھی۔ داور مردوں کی سائڈ پر تھا۔ ابھی ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا کہ اس کے گھر والوں کی آمد ہوئی۔ انوار صاحب کی فیملی سے صرف وہی شریک ہوئے تھے۔ اظہار صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مردوں والے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ نسرین بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں بڑی مشکل سے اس نے چھپایا۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے زوہا سے الگ ہو کر اسے دعا دی، اور پھر گلزار بیگم انہیں لے گئی مہمانوں سے ملانے کے لیے۔ واپسی پر کسی نے بھی زوہا کو ساتھ چلنے کا نہیں بولا، اور اظہار صاحب تو اس سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ اسی طرح ولیمے کی تقریب بھی اختتام کو پہنچی۔ داور جب کمرے میں داخل ہوا تو زوہا سنگار میز کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس رویے کی وجہ جان سکتا ہوں تمہارے؟ داور کی آواز پر زوہا کے جولری اتارتے ہاتھ رکے۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کیوں جواب دہ نہیں ہو؟ بیوی ہو تم میری، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ نکاح ہوا ہے، خریدا نہیں ہے آپ نے مجھے۔ آپ جاگیرداروں کا مسئلہ یہی ہے، اب اپنی بیوی کو بیوی نہیں بلکہ اپنی زر خرید غلام مانتے ہیں۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ صرف ایک ہی دن میں میرے کون سے رویے نے تمہیں یہ بتا دیا کہ میں تمہیں بیوی نہیں بلکہ اپنی غلام مانتا ہوں؟ داور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں وہ مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، یہ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ واہ، انجان بننے کی اداکاری تو بہت اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ زوہا نے تالی بجا کر داد دی۔ زوہا، یہ پہیلیاں مت بجھواؤ اور مجھے صاف صاف ساری بات بتاؤ۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے الجھا رہی ہو۔ میں کیا الجھاؤں گی؟ زندگی تو آپ نے میری الجھا کر رکھ دی ہے۔ میں نے؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ جی آپ نے، سارے خواب توڑ ڈالے آپ نے، میرے گھر والوں کو بھی مجھ سے دور کر دیا۔ وہ منہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ اوہ تو یہ بات ہے، پر تم خود دیکھو، شادی کر کے ہر لڑکی کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، اور پھر میں کون سا تم پر کوئی پابندی لگا رہا ہوں؟ جب دل چاہے تم انکل آنٹی سے مل آنا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو گھر والوں سے دوری کے باعث سمجھ کر اسے بہلانے کے لیے بولا، اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگا، جسے زوہا نے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ درشتی سے بولی۔ اوکے نہیں لگاتا، ریلیکس ہو جاؤ تم، اور پلیز رونا بند کرو۔ پر زوہا اس کی بات کو نظر انداز کر کے رونے میں مصروف رہی۔ داور ایک بے بس سی نظر اس پر ڈال کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ اگلے دن جب داور اٹھ کر آیا تو زوہا پہلے وہاں موجود تھی۔ گلزار بیگم کو سلام کرنے کے بعد وہ بولا، اماں سائیں ناشتہ لگوا دے، مجھے زمینوں پر جانا ہے۔ ارے پاگل ہوئے ہو کیا؟ ابھی 1 دن ہوا ہے تمہاری شادی کو اور تمہیں کام کی پڑ گئی ہے۔ ارے نئی نویلی دلہن ہے، اس کو گھماؤ پھراؤ، بلکہ ایسا کرو آج اپنے سسرال چلے جاؤ۔ اچھا ہے، زوہا بھی اپنے گھر والوں سے مل لے گی۔ ٹھیک ہے، لے آؤں گا آج شام میں، 4 بجے تک تیار رہنا۔ اس نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا۔ زوہا محض سر ہلا کر رہ گئی۔ شام میں زوہا تیار ہو کر بیٹھی داور کا انتظار کر رہی تھی کہ گلزار بیگم آئیں اور اسے دیکھ کر بولی، زوہا بیٹا تیار نہیں ہوئی تم؟ داور آتا ہی ہوگا۔ زوہا جو تیار بیٹھی تھی حیرانی سے بولی، آنٹی میں تو تیار ہوں۔ وہ اسکن کلر کا ہلکی کڑھائی والا سوٹ پہنے میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ یہ آنٹی کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں داور اور مشل کی ماں ہوں ویسے ہی تمہاری بھی، اسی لیے مجھے اماں سائیں بولو۔ اور یہ کیسے تیار ہوئی ہوں؟ لگ ہی نہیں رہا کہ تم شاہوں کی بہو ہو، نہ ہاتھ میں چوڑیاں نہ ہی کوئی زیور۔ رکو میں مشل کو کہتی ہوں وہ تمہیں تیار کر دے۔ بغیر زوہا کو بولنے کا موقع دیے وہ مشل کو بلانے چل دی۔ مشل نے آ کر زوہا کے خوبصورت سے کام کا نیلے رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے دیتی ہوئی بولی، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ مشل پر یہ بہت ہیوی ہے۔ زوہا ہچکچائی، کوئی ہیوی نہیں ہے، جاؤ شاباش۔
जल्दी से चेंज करके आओ। मशल ने मजीद उसकी सुने बगैर उसे वॉशरूम में धकेल दिया। जबरदस्त, मशल के मुंह से जुहा को तैयार करने के बाद निकला। आज तो मेरे भाई की खैर नहीं। ब्लू सूट में नफासत से किए गए मेकअप, कलाइयों में सोने की चूड़ियां, गले में सोने का गुलूबंद, उसी के साथ ही बुंदे पहने वो गजब ढा रही थी। अभी मशल बोल ही रही थी कि दावर की आमद हुई। इतनी देर कर दी भाई आपने आने में। हाँ वो उसकी नज़र जुहा पर पड़ी और अपने अल्फाज को वो भूल गया। अहं, अहं, मैं यहाँ ही हूँ अभी। उसे मुसलसल जुहा को तकते पाकर उसने दावर को छेड़ा। मैं चेंज करके आता हूँ, ये कहकर वो चला गया। चलो तुम अपनी सास साहिबा को अपना चेहरा दिखाओ ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। सही, चलो। दावर के साथ वो अपने घर के बाहर मौजूद थी। दस्तक देकर वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ाइज़ ने आकर दरवाज़ा खोला। फ़ाइज़? दावर कुछ बोल नहीं लगा था कि फ़ाइज़ उसकी बात काटता हुआ बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और घर से बाहर निकल गया। दावर फ़ाइज़ का ये रवैया देखकर हैरान रह गया। वो तो खुद ही जुहा से शादी नहीं करना चाहता था। अब जबकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उस पर उसका ये अंदाज़ और दूसरी जानिब रवैया जुहा का, वो उलझ कर रह गया। वो दोनों घर में दाखिल हो गए। बाबा मामा कहाँ हैं आप? जुहा की आवाज़ सुनकर नसरीन बेगम आई और उसे गले से लगा लिया। फिर दावर ने आगे बढ़कर उनसे सलाम किया और उनके आगे सर झुका दिया। उन्होंने भी खुश दिली से उसके सलाम का जवाब देकर उसके सर पर हाथ फेरा। उसके बाद इजहार साहब आए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। वो उसके सर पर हाथ फेर कर दावर की तरफ मतवज्जो हुए। अपने बाबा के इस रवैये पर जुहा ने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को पिया। दावर से वो बगलगीर हुए थे। अब जो भी था, जैसा भी था, दामाद था वो उनका। सब लाउंज में बैठकर बातों में मशगूल हो गए। नसरीन बेगम उठकर किचन में गईं तो जुहा भी उनके साथ बोली। मामा मैं रिमशा से मिला हूँ, जुहा झिझकते हुए बोली। जो तुम उनके साथ कर चुकी हो उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मिलेंगी? मामा आपको भी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ? आपको मुझ पर यकीन नहीं? जुहा, यकीन एक बार होता है और वो कर चुके हम तुम पर, और अंजाम भी भुगत चुके उसका। नसरीन बेगम सर्द लहजे में गोया हुई। जुहा चंद लम्हे उन्हें डबडबाई आंखों से देखती रही और फिर अपने कमरे की तरफ भाग गई। घर आकर जुहा गुलजार बेगम को सलाम करके अपने कमरे में आ गई और बगैर ड्रेस तब्दील किए बेड पर ऊंधे मुंह गिरकर रोने लगी। काफी देर बाद दावर कमरे में आया तो देखा जुहा उसी हालत में लेटी हुई है। जुहा, उसने आहिस्ता से पुकारा, पर जवाब नदारद। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे से पकड़कर उसे सीधा किया। उसके चेहरे पर आंसुओं को देखकर उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में मसल दिया हो। उसकी नज़र उसकी ज्वेलरी पर पड़ी। उसने आहिस्ता से उसकी सारी ज्वेलरी उतार दी। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है, जिसने तुम्हें मुझसे मुतनफ़र कर दिया है? आखिर तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती? मैं सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा, बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। वो आहिस्ता आवाज़ में उससे बात करने लगा, जो जाहिर है जुहा ने नहीं सुना। वो गहरी नींद में थी। फिर एक फैसला करके वो उठा। तुम तो कुछ बता नहीं रही, अब मुझे ही अपने तरीके से पता लगाना पड़ेगा। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है और जाकर सोफे पर लेट गया, क्योंकि अब जुहा का रवैया कुछ अजीब ही लग रहा था। अगर माँ बाप से जुदाई का गम था तो भी अब तक संभल जाना चाहिए था, पर जुहा का ये रवैया अजीब ही होता जा रहा था। सुबह फजर के वक्त भी जुहा की आंख खुल गई। थोड़े हवास बहाल हुए तो देखा साइड टेबल पर उसकी सारी ज्वेलरी रखी हुई थी। उसने फौरन अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खाली था। फिर उसकी नज़र सोफे पर सोए हुए दावर पर पड़ी। सारी कहानी उसकी समझ में आ गई। उसे उसकी दीदा दिलेरी पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से उठी और जाकर एक झटके से दावर का कंबल खींचकर उतारा। दावर हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? जुहा को देखकर उसने भारी आवाज से पूछा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने तुम्हें कब हाथ लगाया? क्या बोले जा रही हो? होश में तो हो? दावर नींद में उठाए जाने की वजह से झुंझलाकर बोला। अच्छा, आपने हाथ नहीं लगाया? तो रात को मेरी ज्वेलरी आपके फरिश्तों ने उतारी थी? हाँ, वो तो मैंने तुम्हारे आराम की वजह से उतारी थी। तुम डिस्टर्ब हो रही थी इस वजह से, तो बोला और फिर उसको शानों से जकड़कर अपने करीब किया। दूसरी बात, बीवी हो तुम, जब चाहूँ तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ। टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, इसका ये मतलब नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आएगी करोगी। फिर एक झटके से उसे छोड़कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। पीछे जुहा सकते में आ गई। वो कैसे भूल गई कि वो एक मर्द है, वो भी एक अयाश मर्द। जुहा की नज़र में आखिर कब तक बच सकती है उससे? दूसरी तरफ दावर को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो जुहा से इस लहजे में बात कर गया। उसे नींद में से उठाए जाने पर हमेशा गुस्सा आता था। दूसरा जुहा के रवैये की टेंशन, वो सारी फ्रस्ट्रेशन जुहा पर निकाल गया। वो इस वक्त डेरे पर मौजूद था। घर से नाश्ता किए बगैर ही निकल आया था। गुलजार बेगम बोलती ही रह गई। यहाँ आकर उसने अपने खास मातहत को बुलवाया। जी साईं, हुक्म करें। उसका मुलाजिम आजिज़ी से बोला। हाँ, एक खास काम है तुमसे, याद रहे बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। साईं, आपका राज मेरा राज, हुक्म करें आप। ये जो फाइज है अपने जवार का दोस्त। उसने जुहा का हवाला देने से गुरेज किया। जी साईं, क्या करना है उसका? पता तो करो कि अपनी शादी से क्यों भागा था वो। साईं, काम हो जाएगा, 2 दिन।
2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, 2 दिन में मुझे सारी खबर चाहिए, जो हुक्म साईं। ज़ोहा, बात सुनो। दावर शाम में कमरे में आया। उसे देखकर ज़ोहा कमरे से जाने लगी। दावर ने उसे पुकारा। ज़ोहा उसकी बात को नज़रअंदाज करके जाने लगी तो दावर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। हाथ छोड़े मेरा। ज़ोहा हाथ छुड़वाती हुई बोली, इधर आओ, एक दफ़ा इत्मीनान से मेरी बात सुन लो। उसने ले जाकर उसे बेड पर बिठाया। मैं तुमसे सुबह वाले रवैये पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं परेशान था, इसलिए परेशानी में तुम पर गुस्सा कर गया। हाँ, आप जागीरदारों का औरतों पर ही तो बस चलता है। वो गुस्से से उसे देखती हुई बोली, उफ, तुम्हें किसने इतनी गलत खबरें दी हुई हैं जागीरदारों के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। वो माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, मुझे सब पता है अब। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बहुत मसले हैं मेरी ज़िंदगी में। यार, इतनी बदगुमानी क्यों है मुझसे तुम्हें? क्या परेशानी है तुम मुझे बताओ। मैं उसे हल करने में पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगा। ये अच्छा है, पहले मुश्किलात पैदा करें और बाद में बोलें मैं ख़त्म कर दूंगा सारी मुश्किलात। क्या मुश्किलात पैदा की हैं मैंने? यही तो पूछ रहा हूँ। अगर आप बताना पसंद करें तो। वो झुंझलाकर बोला, वाह, पहले फाइज भाई को अगवा करवाया, फिर वो तस्वीरें, मेरे माँ बाप को मुझसे बदगुमान कर दिया, पूरी दुनिया में उनका तमाशा बना दिया। अब अनजान बनकर पूछ रहे हैं मैंने क्या किया? जोहा रोते हुए बोली, जबकि दावर तो कितनी देर अपनी जगह से हिल ना सका। ये क्या कह रही थी वो? जोहा, मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। अल्लाह गवाह है। बस कर दें आप। कम से कम अपना झूठ सच साबित करने के लिए अल्लाह को तो बीच में मत लाएं। इससे पहले वो कुछ बोलता उसका फ़ोन बजा। उसने जेब से फ़ोन निकाला तो उसके मातहत ख़ास का नाम जगमगा रहा था। उसने लब भींचकर फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया और बालकनी की जानिब बढ़ गया। हाँ बोलो, क्या खबर है? साईं, लड़का भागा नहीं था, किसी ने उठवाया था उसको और काफ़ी मार पीट करके छोड़ा था। अब तुम्हारा अगला काम ये है कि पता लगवाओ उठवाया किसने था उसे। साईं, काम तो हो जाएगा पर ज़रा मुश्किल से। जिसने भी ये सब किया है बड़ी राजदारी से किया है। जितनी जल्दी हो सके पता करो। जो हुक्म साईं। यहाँ एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता। अब ये तस्वीरों का पता नहीं क्या चक्कर है। दावर ने गुस्से से ग्रिल पर मुक्का मारा। मामा, कितनी मर्तबा कह दिया आपसे कि मुझे शादी नहीं करनी अभी, तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप मुझे? आयला बेगम आज फिर मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें लिए मौजूद थीं, जिस पर फायज झुंझला कर उनसे बोला, क्यों नहीं करनी शादी? जिसका शौक तुम मना रहे हो वो तो खुशियां मना रही है अपनी ज़िंदगी में। अभी आई थी ना, तो देखते तुम क्या ठाठ थे उसके। अरे, उसे जब वो आसाइशों वाली ज़िंदगी मिल रही थी तो क्यों वो तुमसे ताल्लुक़ रखती? इतना बड़ा जागीरदार उसके सामने था, तो क्यों वो तुम जैसे 9 से 5 जॉब करने वाले इंसान से शादी करती? वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है। तुम भी भूल जाओ और बढ़ो अपनी ज़िंदगी में आगे। ठीक है, जो आपके दिल में आए वो करें। ये हुई ना बात, अब जल्दी से इनमें से कोई लड़की पसंद कर लो। वो खुशी से फूली न समाते हुए उसे तस्वीरें दिखाने लगी। जो आपको ठीक लगे देख लें आप, मुझे आपकी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं। वो जान छुड़वाते हुए बोला, बस फिर देखना, इस जोहा से लाख दर्जे बेहतर दुल्हन लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ये कहकर वो चली गई। फाइज ने अपना सर हाथों में थाम लिया और खुद कलामी करते हुए बोला, क्यों क्यों किया जोहा तुमने ऐसा? दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं कि तुम ऐसा कर सकती हो, पर इसका क्या करूं? जो नज़र आता है तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो मैं भी अब खुश रहकर दिखाऊंगा। भूल जाऊंगा तुम्हें। वो इस वक्त गुलजार बेगम और मशल के साथ लॉन में बैठी चाय से लुत्फानंदोज़ हो रही थी और साथ में बातें भी जारी थी कि ज़ोहा गुलजार बेगम को मुखातिब करती हुई बोली, अम्मा साईं, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो मुझे मामा और बाबा की याद आ रही है। अगर आप परमिशन दें तो मैं कुछ दिन उनके पास रह आऊँ। बेटा, इसमें इजाज़त की क्या बात है? आप जाओ और रह कर आ जाओ। बस दावर से पूछ लेना। उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा। आप खुद बोल दीजिएगा उन्हें, ज़ोहा ने झिझकते हुए कहा। गुलजार बेगम को अजीब तो लगा कि वो आजकल के ज़माने की लड़की होकर भी, शहर की लड़की होने के बावजूद भी अपने शौहर से खुद बात करने की बजाय अपनी सास का सहारा ले रही थी। पर उन्होंने कुछ भी ज़ाहिर किए बगैर कहा, ठीक है, मैं बोल दूँगी दावर से। क्या बोलना है अम्मा साईं मुझसे? दावर अभी ज़मीनों से घर आया था तो सब ख़वातीन को लॉन में बैठा देखकर खुद भी उधर आ गया और गुलजार बेगम के सामने झुकता हुआ उनसे पूछने लगा, माशाअल्लाह से बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की। हम अभी आप ही का नाम ले रहे थे। वो दावर का माथा चूमते हुए बोली, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे किस सिलसिले में याद किया जा रहा है। दावर ने ज़ोहा के बराबर ही कुर्सी संभाली और उसका चाय का कप उठाते हुए बोला। दावर के इस अमल पर ज़ोहा का गुस्सा तो बहुत आया, पर वो बोली कुछ नहीं, बस दावर पर एक नागवार सी नज़र डालकर रह गई, जिसे दावर नज़रअंदाज करके मज़े से चाय पीने लगा। हाँ, वो मैं बोल रही थी कि बहू को कुछ दिन के लिए उसके घर छोड़ आओ। बच्ची का दिल चाह रहा है अपने घर वालों से मिलने का। तो मोहतरमा ये बात खुद नहीं बता सकती थी मुझे? दावर मुंह में बुड़बुड़ाया, जिसकी समझ पास बैठी ज़ोहा के अलावा किसी को नहीं लगी। क्या कह रहे हो बेटा? गुलजार बेगम ने पूछा। इससे पहले कि दावर जवाब देता, मशल बोल पड़ी। भाई बोल रहे हैं भाभी चली जाएंगी तो इनका दिल नहीं लगेगा। क्यों, सही कहा ना भाई? ज़्यादा ज़ुबान नहीं चल रही है तुम्हारी।
چپ رہنا بھی سیکھو ورنہ زوار بولے گا کس کان کھانے والی مشین کو میرے پلے باندھ دیا۔ داور نے اسے مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اماں سائیں آپ دیکھ لیں ادا سائیں کو، مشل چیخی، میں کہہ رہا تھا کل ڈیرے سے واپس آ کر چھوڑ آؤں گا۔ داور نے گلزار بیگم کو جواب دیا۔ زحا بیٹا تم پیکنگ کر لینا، گلزار بیگم نے زحا سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اگلے دن زحا داور کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ داور کچھ دیر بیٹھ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ زحا نسرین بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور دونوں باتوں میں مشغول ہو گئی۔ ابھی نسرین بیگم کسی کام سے باہر گئی تھی کہ ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ دروازہ کھلا اور رمشا بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چچی یہ امی۔ زحا کو دیکھ کر رمشا کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ میں بعد میں آتی ہوں، یہ کہہ کر رمشا واپس جانے لگی۔ رمشا پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو، تمہیں ہماری دوستی کی قسم، زحا بولی۔ بولو میں سن رہی ہوں، رمشا بغیر مڑے بولی۔ زحا رمشا کے پاس گئی اور اس کا رخ اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی میری آنکھوں میں دیکھو اور بولو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تم تو بچپن سے رہی ہو میرے ساتھ، میری ہر اچھی بری عادت سے واقف ہو، اس کے باوجود بھی تم مجھے قصوروار مانتی ہو۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر زحا، میں اپنے بھائی کی حالت بھی نظر انداز نہیں کر سکتی جو تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے تم وہ زحا نہیں ہو جسے میں جانتی تھی۔ خیر پر جو ہونا تھا ہو چکا، اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ جیسے تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو، اپنی خوشی کو حاصل کر چکی ہو، ویسے ہی اب بھائی بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہی بتانے اور مٹھائی دینے کے لیے امی نے مجھے بھیجا تھا۔ لو مٹھائی کھاؤ۔ رمشا زحا کے منہ میں رسگلہ ڈالتی ہوئی بولی۔ ایک خوشخبری تو یہ کہ فائز بھائی کی منگنی ہو گئی اور دوسرا میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ رمشا کی بات سن کر زحا کو اپنے ادھورے خواب پھر سے یاد آ گئے تھے۔ مبارکباد نہیں دوگی زحا مجھے؟ ہاں ہاں بہت مبارک ہو تمہیں، فائز بھائی کو بھی دینا، مجھے کچھ کام ہے میں آتی ہوں ابھی۔ زحا بڑی مشکل سے اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر زحا جو کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھی اگلے دن ہی گلزار بیگم کو فون کر کے داور کو بلوایا اور واپس آ گئی۔ زحا کے دل میں داور کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ویسے یار تم سے میری ایک رات کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، ایک دن تو اور رک جاتی، آنٹی انکل کو برا لگے گا۔ لگتا ہے خاصے خوش فہم انسان ہیں آپ، پر بے فکر رہیں کسی کو کچھ برا نہیں لگے گا کیونکہ آپ کی وجہ سے میری محبت کا گراف ان کے دلوں میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرے قریب یا دور رہنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زحا کا تن سے بھرپور جواب سن کر داور سوچ میں پڑ گیا کہ جو بھی غلط ہے وہ اس کو صحیح کر کے ہی رہے گا۔ زحا کو گھر چھوڑنے کے بعد داور ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ اس کا ماتحت خاص اس کے پاس آیا۔ وہ جی حضور ایک بات کرنی تھی آپ سے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اجازت چاہی۔ ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ جو کام تمہیں دیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ داور نے پوچھا۔ سائیں پتہ تو چل گیا ہے پر جی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، تم بے فکر ہو کر بتاؤ کہ کیا خبر ملی ہے تمہیں؟ وہ سائیں ملازم ہچکچایا۔ پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ اس بار داور نے سخت لہجہ اپنایا۔ سائیں فائز کو کسی اور نے نہیں بلکہ بڑے سائیں نے اغوا کروایا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو تم ہو؟ پتا بھی ہے تمہیں کیا بول رہے ہو؟ داور غصے سے غضبناک ہو کر دھاڑا۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، مجھے یہی خبر ملی تھی۔ ملازم نے گھبرا کر ہاتھ جوڑے۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا سائیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم دوبارہ تحقیق کرواؤ۔ سائیں خبر پکی ہے، میں نے ہر طرح سے تسلی کروائی ہے۔ سوچ لو ایک بار پھر، اگر جو یہ خبر جھوٹی نکلی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ جاؤ یہاں سے، داور نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ بابا سائیں اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہوگا تو زحا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ داور خود کلامی کے انداز میں بولا۔ زحا بھی یہی بول رہی تھی کہ فائز کو میں نے اغوا کیا ہے، تو اس کا مطلب نہیں، پر کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مجھے ساری بات جاننی ہوگی اور وہ سب کچھ مجھے زحا ہی بتا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ زحا گھر آنے کے بعد گلزار بیگم کو سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور تب سے اب تک وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ابھی وہ رونے میں ہی مصروف تھی کہ یکدم سے دروازہ کھلا اور داور اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر زحا کھڑی ہو گئی اور اس پر ایک زخمی نگاہ ڈال کر وہاں سے جانے لگی۔ داور نے اس کی کلائی تھام کر اسے جانے سے روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ داور بغیر کوئی جواب دیے اسے کھینچ کر صوفے تک لایا اور اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ پلیز کچھ دیر کے لیے غصہ چھوڑ کر میری بات غور سے سن لو۔ یہ بات اس وقت کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی جڑی ہے اس سے، اس لیے کچھ وقت کے لیے غصہ چھوڑ کر مجھے کچھ باتوں کے جواب دے دو۔ کن باتوں کے جواب چاہیے آپ کو مجھ سے؟ زحا نے پوچھا۔ تو مجھے الف سے یہ تک وہ سارے واقعات، معمولی یا غیر معمولی، جو ہمارے رشتہ ہونے سے شادی تک ہوئے ہوں، بتاؤ۔ آپ ہی نے تو سب کچھ کیا تھا اور اب آپ ہی پوچھ رہے ہیں؟ اگر میں جانتا ہوتا تو تم سے پوچھتا کیوں؟ داور کو غصہ آ گیا۔
اس پر اس نے غصہ دبا کر دھیمی آواز میں کہا، انجان بننے کی اداکاری تو خوب کر رہے۔ وہ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر بولی، پاگل ہو تم؟ یہاں میں اپنی بے خبری پر پاگل ہو رہا ہوں اور تمہیں اداکاری لگ رہی ہے؟ اب کی بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور چلایا۔ زوہا کی ڈر سے ہچکی نکلی۔ زوہا کو ڈرتے دیکھ کر داور سمجھ گیا کہ نرمی سے وہ کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے اپنا لہجہ سخت بناتے ہوئے بولا، اب تم ایک بھی فضول سوال پوچھے بغیر مجھے سب سچ بتاؤ گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد زوہا نے روتے روتے سے سب بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ سنتا جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہوں۔ پوری بات بتاتے بتاتے زوہا کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ داور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ زوہا وہاں سے چلی گئی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنے بابا جان سے بات کرنے کا سوچ کر ان کے کمرے کا رخ کیا۔ اماں سائیں، بابا سائیں کدھر ہیں؟ اس نے گلزار بیگم سے پوچھا۔ وہ تو ڈیرے کی طرف گئے ہیں۔ سب خیریت؟ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آخر ماں تھی، بیٹے کی پریشانی ایک نظر میں پھانپ گئی۔ نہیں، سب خیریت ہے، کچھ کاروبار کے متعلق بات کرنی تھی، میں وہیں مل لیتا ہوں ان سے جا کر۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ڈیرے پر پہنچ کر وہ سیدھا صفدر صاحب کے پاس پہنچا جو بیٹھے ہوئے گاؤں والوں کے مسائل سن رہے تھے۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ انہوں نے وہاں بیٹھے لوگوں اور اپنے ملازمین کو جانے کا اشارہ کیا اور داور سے پوچھا، بابا سائیں، آپ نے اظہار صاحب کو زوہا کی مجھ سے شادی کے لیے کیسے منایا تھا؟ داور نے اپنے لہجے کو سرسری رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ صفدر صاحب اس کی بات سن کر چونکے پر ظاہر کیے بغیر بولے، منانا کیا تھا؟ اپنے جس بھتیجے سے وہ زوہا کا نکاح کروا رہے تھے وہ عین نکاح والے دن گھر سے بھاگ گیا تھا، تو انہوں نے خود مجھ سے تمہاری اور زوہا کی شادی کی بات کی تھی۔ فائز بھاگا تھا یا آپ نے اغوا کروایا تھا اسے؟ صفدر صاحب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے، پر پھر اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولے، تو اپنے باپ پر الزام لگا رہے ہو؟ بابا سائیں بس، اب اور نہیں، مجھے سچ جاننا ہے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے بولا، ہاں میں نے ہی کروایا تھا اغوا، کیونکہ میں اپنے جوان بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بیٹا جس کو میں نے خراج تک نہیں آنے دی تھی، اسے یوں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ پر بابا سائیں، آپ نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کتنی زندگیاں برباد کی، پر پھر بھی آپ کا بیٹا خوش نہیں ہے۔ زوہا نفرت کرتی ہے مجھ سے، اس سب کا ذمہ دار مجھے سمجھتی ہے۔ داور ہارے ہوئے لہجے میں بول کر نیچے بیٹھ گیا۔ صفدر صاحب اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے، میرے بیٹے تو پریشان مت ہو، میں ثابت کر دوں گا تیری بے گناہی، میں زوہا کو سب بتاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں بھرتے ہوئے بولے، نہیں، اب آپ کچھ نہیں کریں گے، اب جو کروں گا میں کروں گا، کھائیں میری قسم، آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، زوہا سے یا کسی سے بھی۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولا، پر داور نہیں، اب کچھ نہیں، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہیں تو کھائیں قسم۔ داور قطعی انداز سے بولا، ٹھیک ہے، تمہاری قسم، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ صفدر صاحب ہار مانتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اب آپ جائیں یہاں سے، تم بھی چلو ساتھ، پلیز بابا سائیں آپ جائیں، میں اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، میرے اعصاب تھک چکے ہیں، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، جب کچھ سنبھل جاؤں گا تو آ جاؤں گا گھر، اور پلیز یہاں کوئی نہ آئے، سارے ملازمین کو منع کر کے جائیے گا۔ صفدر صاحب اسے نہ مانتے دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پوری رات داور نے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر گزاری۔ زوہا کی صبح فجر کی اذان سن کر آنکھ کھلی تو اس نے صوفے کی طرف دیکھا تو داور کو نہ پا کر خود کلامی کے انداز میں بولی، یہ کیا پوری رات گھر نہیں آئے؟ خیر مجھے کیا، ان جاگیرداروں کے لیے راتیں باہر گزارنا تو عام سی بات ہے۔ پھر وہ وضو کے لیے واش روم کی جانب چل دی۔ پھر وہ نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ داور کمرے میں عجلت میں داخل ہوا اور بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، بے فکر ہو جاؤ، یہ آخری بار تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں، اس کے بعد کبھی پریشان نہیں کروں گا، اسی لیے بغیر کوئی سوال کیے تیار ہو جاؤ۔ زوہا اس کی بات سن کر حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر تیار ہونے چلی گئی۔ داور پورے راستے خاموشی سے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ پر رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ زوہا نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے چونک کر داور کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھا۔ ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ داور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دوسری طرف آ کر زوہا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اترو، یہ ایک لفظ بول کر وہ اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ زوہا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتی گاڑی سے اتری، پھر آگے پیچھے دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ اظہار صاحب جو آفس جانے کے لیے نکل رہے تھے ان دونوں کو اتنی صبح دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خیریت تم لوگ اتنی صبح؟ انہوں نے داور سے ملتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ ایسی کیا بات ہے جسے کرنے کے لیے تمہیں اتنی صبح آنا پڑا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، آپ آنٹی اور انکل انوار کی فیملی کو بھی بلوا لیں۔ ٹھیک ہے داور، تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں انوار بھائی کو بلواتا ہوں۔ زوہا تم اپنی ماں کو بلا لو۔ تھوڑی دیر بعد سب کمرے میں موجود تھے اور داور کے بولنے کے منتظر تھے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ ساری بات سچ بتاتا گیا،
خود کو بے گناہ ثابت کیے بنا اس نے کل کی پوری رات سوچا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنے باپ کو شرمندہ نہیں کروائے گا، اور اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا کہ صفدر صاحب نے اس کے مجبور کرنے پر ہی یہ سب کچھ کیا تھا، پر اس نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا تھا، اس نے زوہا کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ اظہار صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے، وہ داور کو کیا کہتے جب انہوں نے ہی اپنے خون پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ فائز کا بھی سر جھکا ہوا تھا۔ اب اگلا فیصلہ زوہا کا ہوگا، وہ جب چاہے گی میں اسے آزاد کر دوں گا۔ داور نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے اور یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ بابا اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ زوہا اظہار صاحب سے بولی۔ اظہار صاحب نے اس کو گلے سے لگا لیا اور بولے، ناراض کیا ہونا، بلکہ میں تو تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بیٹیاں باپ سے صرف اعتبار ہی تو چاہتی ہیں، اور میں تو اپنی بیٹی کو اعتبار بھی نہ دے سکا، مجھے معاف کر دے۔ نہیں بابا، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ اس وقت جیسے حالات تھے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا، آخر کو تھی تو وہ ایک بیٹی ہی نا، اور بیٹی کب اپنے باپ کو شرمندہ دیکھ سکتی ہے۔ اظہار صاحب نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ انوار صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ آئلہ بیگم مارے شرمندگی کے کچھ نہ بول پائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ فائز بولا تو فقط اتنا، زوہا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر وہ بھی چلا گیا۔ پیچھے وہ تینوں رہ گئے۔ زوہا نے جب اپنے باپ کو شرمندہ دیکھا تو بولی، بس اب پرانی باتوں کو کوئی یاد نہیں کرے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ اور بابا آج آپ آفس نہیں جائیں گے، بلکہ آج پورا دن میرے ساتھ گزاریں گے، اور اذان کالج سے آ جائے تو ہم سب باہر چلیں گے۔ کیوں ماما؟ وہ نسرین بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، آج کا پورا دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا۔ داور ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں گھر میں داخل ہوا۔ گلزار بیگم کو جب سے ملازمہ نے داور اور زوہا کے جانے کا بتایا تھا، وہ پریشان سی ٹہل کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ داور کو دیکھ کر اس کی جانب پڑھی، اس کی حد درجہ سرخ آنکھیں دیکھ کر دہل گئیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ داور، سب ٹھیک تو ہے میرے بچے؟ اور زوہا کہاں ہے؟ کہاں چھوڑ آئے اسے؟ اماں سائیں، بس اتنا جان لے، اپنی محبت کا حق ادا کر کے آیا ہوں، اسے سب کی نظر میں سرخرو کر کے آیا ہوں اور اپنی زندگی ہار آیا ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ داور، کھل کر بتاؤ کیا بول رہے ہو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اماں سائیں، ابھی کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مت پوچھیں مجھ سے کچھ بھی، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مجھے سنبھلنے دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ صفدر صاحب کو بتانے کے ارادے سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پلیز داور کو دیکھیں نا، اسے کیا ہو گیا ہے، وہ زوہا کو کہیں چھوڑ آیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چھوڑ کر آ گیا ہوگا اس کے میکے، تم پریشان مت ہو۔ پر صفدر صاحب، کچھ نہیں ہے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، جاؤ میرے لیے ناشتہ بنواؤ۔ پریشان تو وہ بھی ہو گئے تھے، پر انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی۔ داور کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ دروازہ بجا۔ کون ہے؟ داور نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا۔ وہ چھوٹے سائیں، بیگم سائیں آپ کو کھانے پر بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد داور کھانے کی میز پر آیا۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر کرتے ہیں بات۔ صفدر صاحب کے کہنے پر سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ داور بیٹا، ٹھیک سے کھانا کھاؤ نا، گلزار بیگم نے داور کو کھانا بے دلی سے کھاتے ہوئے دیکھ کر ٹوکا۔ بس اماں سائیں، مجھے کچھ خاص بھوک نہیں ہے۔ داور، کیا بات ہے؟ گلزار بیگم نے اسے جانچی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بابا سائیں، اماں سائیں، میں نے ملک سے باہر جانے کا سوچ لیا ہے، اگلے ہفتے تک میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا۔ داور نے وہاں موجود سب افراد کے سروں پر دھماکہ کیا۔ داور، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس طرح تم ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ گلزار بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ اماں سائیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ مجھے وہاں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے۔ ایسا کیا ہے اس نوکری میں جو تم چند پیسوں کے لیے اپنا سارا عیش و عشرت چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کی؟ منع کر دو، تم کہیں نہیں جا رہے ہو۔ صفدر صاحب جانتے تھے کہ وہ کس وجہ سے جا رہا ہے، پر انہوں نے گلزار بیگم اور مشل پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بابا سائیں، مجھے معاف کیجیے گا، پر میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے جسے میں نہیں بدلوں گا۔ داور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پر بھائی، ہم کیسے رہیں گے آپ کے بنا؟ آپ تو جانتے ہیں ہمیں آپ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں۔ مشل نے بھی روتے ہوئے اس کے فیصلے سے اسے باز رکھنا چاہا، پر داور فیصلہ کر چکا تھا۔ ارے تو تمہیں جب میری یاد آئے مجھے فون کر لینا، بلکہ میں خود اپنی گڑیا بہن کو روز فون کروں گا، وہ اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ زوہا بہت خوش تھی اپنے گھر واپس آ کر اپنے ماں باپ کا پیار دوبارہ سے حاصل کر کے۔ زوہا، پھر تم نے کیا سوچا ہے، داور کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں؟ وہ سب ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول تھے جب نسرین بیگم نے زوہا سے پوچھا۔ ماما، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے میری عزت کی پرواہ نہ ہو، جو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، مجھے بدنام کر سکتا ہے، مجھے میرے ماں باپ کی نظروں سے گرا سکتا ہے۔ پر زوہا، کچھ بھی ہو جائے، اب شوہر ہے تمہارا، ایک موقع دے کر دیکھ لو اسے۔ نسرین بیگم جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ عورت کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے۔ بھلے ہی داور نے اسے بے گناہ ثابت کر دیا تھا، پر دنیا میں جو بدنامی ہو چکی تھی، اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے گی تو زوہا کا جینا اور مشکل کر دیں گے لوگ۔ بس بیگم، اب آپ کچھ نہیں کہیں، زوہا جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ اظہار صاحب نے زوہا کی طرف داری کی۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ مل کر بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔
नसरीन बेगम नाराजगी से गोया हुई। बस अब कोई और बात नहीं, अब वही होगा जो मेरी बेटी चाहेगी। पहले ही हम उसके साथ बहुत बुरा कर चुके हैं, अब मजीद नहीं। इजहार साहब नसरीन बेगम की नाराजगी को खातर में लाए बगैर बोले। नसरीन बेगम न चाहते हुए भी खामोश रहने पर मजबूर थी। दावर के जाने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। आज शाम 5 बजे उसकी अमेरिका की फ्लाइट थी। अभी दिन को 12 बज रहे थे कि सफदर साहब उसके कमरे में आए। दावर, मैं एक बार फिर बोलता हूँ मत जाओ, वो शिकस्ता से लहजे में बोले। उनके अंदाज पर दावर को अफसोस तो हुआ, पर अगर वो यहाँ रुकता तो जुहा से दूर नहीं रह पाता। इसीलिए वो दिल को मजबूत करके बोला, बाबा साईं मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आपकी ये बात मानना मेरे बस में नहीं। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए गलत रास्ता अपनाता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर गया। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले। दावर ने तड़प कर उनके बंधे हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें चूमते हुए बोला, बाबा साईं क्यों आप ऐसा करके मुझे गुनहगार कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आपने जो किया मेरी मोहब्बत में किया। ये तो मेरी ही किस्मत खराब थी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। सफदर साहब ने उसकी बात सुनकर उसे जोर से खुद में खींच लिया। काफी देर गले लगे रहने के बाद दावर उनसे अलग होते हुए बोला, जुहा की तरफ से पेपर्स आए तो वो मुझे भिजवा दीजिएगा। दावर नजरें चुराता हुआ बोला, मैं एक बार फिर कहूंगा कि सोच लो। बाबा साईं अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है, चले अम्मा साईं के पास चलें, मेरा भी जाने का टाइम हो रहा है। वो बैग उठाता हुआ बोला और बाहर निकल गया। उसके पीछे सफदर साहब भी शिकस्ता कदमों से उसके पीछे चल दिए। खाना खाने के बाद दावर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा अब मुझे इजाजत दें, वो गुलजार बेगम के सामने झुकता हुआ बोला। वो जो इतनी देर से आंसुओं को पीने की कोशिश में लगी थी एकदम से रो पड़ी। दावर मत छोड़कर जाओ मुझे मेरे बच्चे, किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? अम्मा साईं कैसी बातें कर रही हैं? सजा किस बात की दूंगा मैं आपको? छोड़कर नहीं जा रहा, मैं फोन पर बात करूंगा आपसे, वो उन्हें बहलाते हुए बोला। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शहर में ट्रैफिक बहुत होती है और तुम गुड़िया अम्मा साईं और बाबा साईं का ध्यान रखना, मैं रोज फोन करके पूछूंगा। वो मिशेल को गले लगाते हुए बोला। फिर सफदर साहब से मिला। मुलाजिम उसका सामान उठाकर गाड़ी में रख चुका था। सबसे मिलकर वो बाहर की तरफ चल दिया। चंद कदम चलकर रुका और पीछे मुड़कर एक अलविदाई निगाह उन पर डाली और फिर तेज से निकलता चला गया। वो एयरपोर्ट भी किसी को साथ लेकर नहीं जा रहा था कि अगर उनमें से कोई भी साथ हुआ तो उसका जाना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी में बैठते ही जो वो खुद पर कब से जब्त कर रहा था उसके आंसू बह निकले। आखिर अपने खूनी रिश्तों को छोड़कर जाना आसान थोड़ी होता है, जिन रिश्तों से वो कभी कुछ दिन भी दूर नहीं रहा। पता नहीं अब उन्हें कभी देख भी पाएगा या नहीं। 5 साल बाद स्वदेश आ जाओ, नानों को तंग मत करो, खाना खत्म करो जल्दी से अपना, फिर बाबा भी आने वाले हैं आपके, जल्दी से खाना खा लो, फिर आपको रेडी कर दूंगी मैं, फूफो की मेहंदी है आज। जोहा अपने 4 साल के बेटे को डांटती हुई बोली, जो इजहार साहब की गोद में चढ़ा उनके चश्मे से छेड़छाड़ कर रहा था। अरे क्यों डांट रही हो मेरे शेर को तुम? इजहार साहब ने मसनूई गुस्से से जोहा को डांटा। इतने में फायज कमरे में दाखिल हुआ। सुदेश उसे देखकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। मेरी चॉकलेट, उसने फायज के सामने हाथ फैलाया। चॉकलेट तब मिलेगी जब सुदेश से मुझे किसी मिलेगी। सुदेश ने चॉकलेट के लालच में झट से उसके दोनों गाल चूमे। आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ाया है इसे। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? जाओ सुदेश ये बहन को दे आओ। उसे बोल ही रहा था कि 3.5 साल वफा दौड़ती हुई आई और फायज की गोद में चढ़ गई। पापा भाई को नहीं दे, वरना ये खुद खा जाएंगे और मुझे नहीं देंगे, वो मुंह बनाती हुई बोली। चलो जोहा जाकर खुद भी तैयार हो जाओ और रिमशा को भी कर दो, थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। आयला बेगम नीचे आते हुए बोली, जी बस जाती हूँ। सुदेश आ जाओ, आप भी तैयार हो जाओ। वो सुदेश को लेकर ऊपर चली गई। चलो फाइनली ये तैयारी वाला काम तो खत्म हुआ, माशाल्लाह बहुत रूप आया है तुम पर। वो रिमशा को देखती हुई बोली, जो सतरंगी शरारे और पीली कुर्ती में फूल के जेवर पहने गुड़िया लग रही थी, तो दूसरी तरफ जोहा खुद भी नीले, नारंगी और हरे रंग के इम्तिजाज की फ्रॉक पहने बहुत हसीन लग रही थी। कम तो तुम भी नहीं लग रही, वो जोहा से बोली। हाँ तो हम क्यों कम लगे, हम किसी से कम हैं क्या? वो शरारत से मुस्कुराती हुई बोली। जोहा रिमशा को लेकर आ जाओ। आयला बेगम कमरे में दाखिल हुई तो यूं बोली, जी आप चलें, रिमशा बस तैयार है, मैं उसे ला रही हूँ। जोहा रिमशा का घूंघट निकालती हुई बोली, ठीक है सुदेश तुम आ जाओ, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। आयला बेगम की बात सुन के वो बाबा बाबा की गर्दान करता हुआ उनके साथ चला गया। रिमशा को स्टेज पर बिठाया जा चुका था। सब बड़े रस्म कर चुके थे तो आयला बेगम ने जोहा को स्टेज पर आने का बोला तो वह पूरे हॉल में अपने शौहर को ढूंढने लगी। तो उसे एक जानिब से सुदेश कुर्ता शलवार और हरे रंग की जामावार की वॉस्कट पहने दावर और सुदेश नजर आए तो उसके जहन में 5 साल पहले वाले मनाजर घूम गए। दावर ने जब से बाहर जाने का फैसला किया था, सफदर साहब बहुत परेशान थे। वो जानते थे कि अगर एक बार वो चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा और वो अपने इकलौते बेटे की सूरत देखने के लिए तरस जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दावर को वापस जाने से कैसे रोकें। सफदर साहब रोक ले मेरे बेटे को जाने से, मैं कैसे रहूंगी उसकी सूरत देखे बगैर? आपकी तो कोई भी बात नहीं टालता ना वो, रोक लें आप उसे। मेरे बस में होता तो कब का रोक लेता।
میں تو وہ بदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटे की जिंदगी में खुशियां लाने के चक्कर में उसका दामन कांटों से भर गया। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? गुलजार बेगम ने रोना भूलकर हैरत से उनकी जानिब देखा। हाँ, मैं ही हूँ उसकी खुशियों का कातिल। आप क्या कहना चाह रहे हैं, खुलकर बताएं, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो पै दर पे मिलने वाले झटकों से हवास पाख्ता थी। फिर सफदर अली शाह आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सारी बात से आगाह करते गए। सारी बात सुनकर गुलजार बेगम ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ये क्या कर दिया आपने? ज़ुहा अगर उसको ना मिलती तो शायद जी भी लेता, पर उसे पाने के बाद दोबारा खो के कैसे जिएगा वो? हम ज़ुहा को सारी हकीकत से आगाह कर देंगे। यकीन है वो ज़रूर हमारी बात सुनेगी। गुलजार बेगम लहजे में आंस लिए हुए बोली। हम नहीं बता सकते किसी को कुछ, क्योंकि मेरे पाँव में दावर की दी हुई कसम की बेड़ियां हैं। सफदर अली शाह शिकस्ता लहजे में गोया हुए। पर कोई कसम हमारे बेटे की खुशियों से भड़कट तो नहीं ना? कसम उसने आपको दी है, मुझे तो नहीं। मैं नहीं चाहती कि इस बुढ़ापे में मैं अपने बेटे की सूरत देखने के लिए तरसूं। मैं कल जाकर ज़ुहा को सब सच बता दूंगी और मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर सुनेगी, वो फैसला करती हुई बोली। अगले दिन गुलजार बेगम और सफदर अली शाह शहर में किसी रिश्तेदार से मिलने के बहाने ज़ुहा के पास आ गए। आप लोग क्यों आए हैं अब यहाँ? इजहार साहब उन्हें देखकर बरहमी से गोया हुए। भाई साहब, एक बार हमारी बात सुन लें, गुलजार बेगम नर लहजे में बोली। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप जा सकते हैं यहाँ से। इजहार साहब बाहर की तरफ इशारा करके बोले। एक दफा सुन तो लें, क्या कहना चाह रहे हैं वो? नसरीन बेगम बोली। ठीक है बोले, इजहार साहब बोले। ज़ुहा को भी बुला लें, गुलजार बेगम ने कहा। इजहार साहब ने कुछ बोलने के लिए मुंह ही खोला था कि नसरीन बेगम जल्दी से बोली, मैं बुलाती हूँ। ये कहकर वो ज़ुहा को बुलाने चली गई। ज़ुहा के आने पर गुलजार बेगम ने पूरी बात उनके कोशगुजार कर दी। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने? पहले पूरी दुनिया में हमारी इज्जत उछालते हैं, फिर आपका बेटा आकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। अब आप आ गए हैं उसे बेगुनाह साबित करने, आखिर आप चाहते क्या हैं? इजहार साहब गुस्से से बोले। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बेटा बेगुनाह है, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसे उसकी मुस्कान वापस लौटा दो, उसे रोक लो। सफदर अली शाह ज़ुहा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले। आज वो कहीं से भी एक जागीरदार नहीं लग रहे थे, बल्कि आज वो एक आम इंसान थे जो अपने बेटे के लिए किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। आज उनकी अना का पुत पाश पाश हो गया था। किसी ने सच ही कहा कि औलाद की मोहब्बत इंसान से भीख भी मंगवा लेती है। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसे मत करें। ज़ुहा उनके बंधे हाथ देखकर शर्मिंदगी से गोया हुई। ज़ुहा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया है। आज एक माँ अपनी बेटी से दरख्वास्त कर रही है अपने बेटे के लिए। अम्मा साईं, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, वो उनसे नजरें चुराते हुए बोली। वक्त ले लो, पर इतना नहीं कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। ये कहकर वो चले गए। ज़ुहा, फिर क्या सोचा, क्या करना है तुम्हें? इजहार साहब ने उससे पूछा। पता नहीं बाबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो परेशान सी बोली। बेटा तुम आराम से सोचो, तुम्हारा हर फैसला हमें मंजूर है, तुम्हें किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो उसका सर थपथपाते हुए चले गए। ज़ुहा, एक तलाक याफ्ता लड़की का इस माशरे में कोई मकाम नहीं होता। शादी नाकाम होने का जिम्मेदार लड़की को ही ठहराया जाता है। और सबसे अहम बात, मैंने दावर की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, आगे तुम समझदार हो। वो जाते जाते ज़ुहा के लिए सोचों के नए दर खोल गई। ज़ुहा के बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसके दिल ने दावर के हक में फैसला दे दिया। मशल ने उसे मैसेज करके दावर की फ्लाइट का बताया था और कहा था कि अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो तुम हमें हमारे भाई से दूर कर दो या हमारे साथ रहने दो। ज़ुहा एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में खड़ी दावर को ढूंढ रही थी कि वो उसे एक कुर्सी पर सर झुकाए बैठा हुआ नजर आया। वो आहिस्ता से चलती हुई उसके बराबर कुर्सी पर बैठ गई। दावर ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर बगैर कोई रद्द अमल दिए दोबारा चेहरा झुका लिया। जब मेरी जिंदगी से चली गई हो तो मेरी सोचों से क्यों नहीं चली जाती? दावर ने उसे अपना ख्याल समझकर पूछा। न खुद जाऊंगी, ना ही आपको जाने दूंगी। दावर ने हैरत से उसकी जानिब देखा। बोले, करेंगे बाकी की जिंदगी का सफर मेरे साथ? ज़ुहा ने उसके सामने हाथ फैलाया। दावर अभी भी उसकी जानिब देखे जा रहा था। हाथ लगाकर देख ले, असली हूँ, ज़ुहा ने शरारत से कहा। दावर ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थामा। ये सच है, तुम अब तो नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? उसने तस्दीक करनी चाहिए। मैं कहाँ, आप ही जा रहे हैं मुझे छोड़कर। तुम रोकोगी तो मैं रुक जाऊंगा। ले तो और कैसे रोकूं? एयरपोर्ट आ गई, वो काफी नहीं है? ज़ुहा मुंह बनाती हुई बोली। उसकी इस अदा पर दावर ने उसे बाहों के हिसार में लेना चाहा कि ज़ुहा ये बोलती हुई खड़ी हो गई। एयरपोर्ट पर हैं हम, चलें घर चलें, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। मामा मामा, अभी वो माजी में ही खोई हुई थी कि सुदेश की आवाज से होश में आई, जो उसे बाबा के साथ स्टेज पर चलने के लिए बोल रहा था। तो वो मुस्कुराती हुई उनके साथ चली गई। इन 5 सालों में बहुत कुछ तब्दील हो गया। दावर ने ज़ुहा का ख्वाब पूरा करने के लिए उसकी हर तरह मदद की। आज वो एक डॉक्टर थी। वो दोनों एक प्यारे से बेटे के माँ बाप बन चुके थे। मशल की शादी हो चुकी थी। फायज ने भी सब कुछ भुलाकर शादी कर ली थी। वो भी एक बेटी वफा और बेटे सालार का बाप बन चुका था। जवार और उसके दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। वो लास्ट सेमेस्टर के पेपर खत्म होने के बाद अपने मैके आई हुई थी।
آج داور رمشا کی مہندی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا، پر اپنے باپ کو دیکھ کر سدیش نے واپس جانے کی ضد کر لی۔ اسے گھر جانا ہے، دادا دادی یاد آ رہے ہیں۔ داور تو ویسے بھی اس کی بات نہیں ٹالتا تھا، اس لیے انہیں لے کر رات کے وقت ہی گھر کے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں داور کے ساتھ بیٹھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ زوار کے بار بار بولنے کے باوجود بھی سدیش مسلسل جا کر ان کے سوالات کی بچھاڑ کیے ہوئے تھا، جن کے زیادہ تر جواب داور ہی دے رہا تھا۔ وہ داور کے ساتھ پر جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا، کیونکہ جتنی محبت داور نے اسے دی تھی اتنی محبت شاید ہی کوئی دوسرا انسان اسے دے پاتا۔ اس کے دل میں جاگیرداروں کو لے کر جو بھی غلط فہمی تھی وہ داور نے دور کر دی تھی۔ داور نے جو سفر میم سے شروع کیا تھا وہ اب آئین تک پہنچ گیا تھا، جس میں زحا اب اس کے شانہ بشانہ تھی۔ اس کہانی میں میں نے ایک چھوٹا سا پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ کبھی بھی تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ہم کسی بھی واقعے کا ایک رخ دیکھ کر فیصلے کر کے اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا موجود ہو، کبھی ہمیں اپنا راستہ خود بھی چننا پڑتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا